السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے تعلق سے چند سوالات ہیں، ان سوالات کے ساتھ ہم جوابات کو پڑھتے ہیں، آپ حضرات سنیے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی سننے کا موقع فراہم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ زید نے جانور کو پٹخا، قربانی کے جانور کو زید نے پٹخ کر ذبح کرنے لگا، 2 رگیں کٹی تھیں کہ جانور اٹھ کر بھاگنے لگا، کچھ دور جا کر زوردار طریقے سے گرا اور اس کی روح نکل گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ قربانی اس کی درست ہوئی یا نہیں، اور اس کا فریضہ ساقط ہوا یا نہیں؟ جواب: صورت مسئولہ میں زید کی قربانی درست نہیں ہوئی، نیز ان کا فریضہ بھی ساقط نہیں ہوا، کیونکہ 4 رگوں میں سے 3 رگ کا کٹنا ضروری ہے اور یہاں 2 ہی رگ کٹا ہے، اور ذبیحہ درست نہ ہونے کی وجہ سے قربانی بھی درست نہیں ہوئی، اس پر دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے۔ بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 157، شامی جلد 9 صفحہ نمبر 435، البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 308۔ دوسرا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، کھال کے تعلق سے، قربانی کی جانور کا کھال ہم کیا کریں؟ سوال ہے کہ قربانی کی کھال کا مصرف کیا ہے؟ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کی تعمیر میں یا عیدگاہ کی 4 دیواری یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: کوئی قربانی کی کھال کے چند مصارف ہیں، قربانی کے کھال کے چمڑے کے چند مصارف ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا خود اپنے استعمال میں لے لے، مشکیزہ ڈول وغیرہ بنا لے، کسی امیر یا غریب کو ہدیہ کر دے۔ غور سے سنیے گا، قربانی کی جانور کا کھال کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں ہدیہ کی نیت سے، کسی امیر یا غریب کو ہدیہ کر دیں، یا کسی غریب کو صدقہ کر دے، اس کو کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کر دے جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جاتا ہے، مثلا کپڑا، برتن، جوتا وغیرہ۔ نمبر 5، اگر اس کو ایسی چیز کے عوض فروخت کیا ہے جس کو ختم کر کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مثلا روٹی، درہم، پیسے وغیرہ، اس عوض کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس صدقہ میں تملیک ضروری ہے، اس لیے قربانی کی کھال کی قیمت کو مسجد کی تعمیر میں یا عیدگاہ کی 4 دیواری بنانے میں یا رفاہ عام کے کاموں میں صرف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں تملیک کی صورت نہیں ہے فقط، واللہ تعالی عالم۔ قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 354، ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 188۔ قرآن میں بھی فقہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کی روشنی میں اس مسئلے کو ثابت کیا ہے۔ پارہ 10 رکوع 14، اعلاء السنن جلد 17 صفحہ نمبر 254۔ جی دوسرا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی درست نہیں ہے، خوجہ خصی کا قربانی، کیونکہ خصی ہونا عیب ہے اور عیبدار جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ مسئلہ واضح فرمائیں، نیز یہ وضاحت ضروری ہے کہ جانوروں کی خصی کرنا درست ہے یا نہیں، اور یہ عیب ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ جواب: خصی جانور کی قربانی درست ہے اور جانوروں کا خصی کرنا بھی درست ہے، نیز خصی ہونا عیب نہیں بلکہ مفید لحم ہے، گوشت مزیدار ہوتا ہے، اور اگر وہ خصی جس کا کھوجا نہ کیا جائے اس کا گوشت بدبودار ہو جاتا ہے، کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ خصی ہونا عیب نہیں بلکہ یہ مفید لحم ہے، گوشت مفید ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 386 پہ یہ حدیث ہے۔ ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 299 پہ بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 223، شامی جلد 9 صفحہ نمبر 557۔
ایک اور اہم مسئلہ قربانی کے تعلق سے، قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی درست ہے، صحیح قول کی وضاحت کریں اور اقوال فقہا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل بتائیں۔ جواب، ایام نحر 3 ہیں، قربانی 3 دن کر سکتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ جمہور کے نزدیک یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرنا درست ہے، لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اور کمزور دلیل پر مبنی ہے۔ بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 198، شامی جلد 9 صفحہ نمبر 458، بزازیہ جلد 3 صفحہ نمبر 288، حاشیہ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 153۔ قربانی کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ سن لیں۔ زید صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کے لیے ایک خصی خریدا، لیکن قربانی کرنے کے بجائے ایام نحر میں اسے صدقہ کر دیا۔ ایام نحر گزرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس پر کیا لازم ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایام نحر میں اصل فریضہ اراقۂ دم ہے، خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ زید نے قربانی کے جانور کو صدقہ کر دیا، قربانی نہیں کی، اس لیے فریضہ قربانی ساقط نہیں ہوا۔ ایام نحر گزرنے کے بعد فریضہ اراق دم سے صدقہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے اب زید پر ایک خصی یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ بعد میں وہ ایک خصی خرید کر اس کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 463، فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 519، ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 296، بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 200۔ فقط واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔